بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاما پہلوان، جن کا اصل نام تھا غلام محمد بخش بٹ، امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ورلڈ چیمپئن کا مقابلہ جیتا، اس لیے انہیں رستم زماں بھی کہا جاتا ہے۔ وہ قدیم فن پہلوانی کے بانیوں میں سے تھے۔ ان کا قد 5 فٹ اور 7 انچ تھا۔ گاما کے بڑے بھائی امام بخش بھی مشہور پہلوان تھے، کشمیری خاندان سے تعلق تھا۔ گاما اور ان کے بھائی کی پہلوانی کے اخراجات پٹیالہ کے مہاراجا اٹھاتے تھے۔ گاما پہلوان روزانہ 5000 بیٹھکیں اور 3000 ڈنڈ لگاتے تھے۔ گاما بیٹھکیں لگانے کے لیے 95 کلو وزنی بھاری ڈسک اٹھاتے تھے اور ورزش کرتے تھے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹس میوزیم پٹیالہ، پنجاب، بھارت میں آج بھی یہ ڈسک موجود ہے۔ گاما نے 1902 میں 72 سال کی عمر میں 1200 کلو وزنی پتھر اٹھایا اور اپنے سینے تک لایا اور کچھ قدم چلا بھی۔ یہ پتھر آج بھی بھارت کے بارودہ میوزیم سیاجی باغ میں پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے یہ پتھر 23 دسمبر 1902 کو گاما نے اٹھایا تھا۔ میوزیم حکام کا کہنا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے ہائیڈرالک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے میں، اور 25 آدمیوں سے یہ پتھر اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اور میوزیم کے رجسٹرار میں انٹری نمبر 10 میں لکھا ہے کہ یہ پتھر 1912 میں اس میوزیم میں لایا گیا۔ ناظرین، گاما پہلوان اپنے زمانے کے رستم زماں ورلڈ چیمپئن رہے۔ گاما نے اپنے 50 سالہ کیریئر میں 5000 میچ کھیلے اور کبھی ایک میچ نہیں ہارے۔ 1916 تک گاما نے سارے ہندوستانی پہلوانوں بشمول پنڈت بدو برہم کو شکست دے دی تھی۔ 15 اکتوبر 1910 کو انہیں جنوب ایشیائی سطح پر ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ پہلوانی کی پوری تاریخ میں وہ واحد پہلوان ہیں جنہیں 50 سال سے زیادہ عرصے پر محیط کیریئر میں ایک بار بھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گاما پہلوان کا تعلق کشمیری بٹ خاندان سے تھا۔ ہندوستان میں دتیا کے شاہی ریاست کے حکمران بھوانی سنگھ نے نوجوان پہلوان گاما اور اس کے بھائی امام بخش کی سرپرستی کی تھی۔ گاما پہلوان کو اصل شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے 19 سال کی عمر میں انڈین ریسلنگ چیمپئن رحیم بخش سلطانی والا کو چیلنج کر دیا، جو خود بھی گجرانوالہ کے کشمیری خاندان سے تھے۔ توقع یہ تھی کہ تقریباً 7 فٹ کے رحیم بخش 5 فٹ 7 انچ قامت والے گاما کو جلدی چت کر دیں گے، لیکن اب 1.5 عمری ان کے آڑے آئی اور وہ نوجوان گاما کو شکست نہ دے سکے۔ یوں یہ مقابلہ برابر رہا۔ ناظرین، گاما کو مہاراجا آف دتیا روزانہ 2 بکروں کا گوشت، 3 سیر مکھن، 6 گیلن دودھ، 3 ٹوکریاں پھل اور 20 پاؤنڈ بادام کی سردائی فراہم کرتا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ گاما پہلوان ایک خاص نسخہ بناتا تھا، وہ یہ ہے: خالص تارا میرا کا تیل لے کر پہلے سے آگ پہ 3-4 گھنٹے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ آنچ دھیمی رکھی جاتی ہے، پھر اس تیل سے دھواں نکلتا رہتا ہے اور ایک خاص بو آتی رہتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں یعنی دھواں اور بو نکلنی بند ہو جائے تو سمجھ لیں تیل جل کر تیار ہو چکا ہے، یعنی اب قابل استعمال ہے۔ اگر تیل پوری طرح نہیں جلایا گیا تو اسے کھانے سے ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو کھانسی یا نزلہ شروع ہو جاتا ہے یا کسی کو جسم پہ خارش ہو جایا کرتی ہے۔ خیر، یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ اب اس تیل کو 2 کلو میں 4 کلو گندم کا آٹا بھونا جاتا ہے۔ جب اچھی طرح براؤن ہو جائے تو اس میں 2 کلو گڑ شامل کیا جاتا ہے اور اچھی طرح بھون کر نیچے اتار لیا جاتا ہے اور اس میں کشمش پاؤ شامل کر لی جاتی ہے۔ تو ناظرین، مقدار خوراک 50 گرام تک ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیں، تیل جلانے کے بعد کپڑے سے چھان ضرور لیں، تب آٹا
ڈالیں، خیر اس کے استعمال سے لٹکتے جسم یعنی ڈھیلا جسم سڈول ہو جاتا ہے اور طاقت بھی بے پناہ آ جاتی ہے، لیکن اسے کھانے کے لیے شرط یہی ہے کہ بندہ مشقت بھی کرے۔ آرام سے بیٹھنے والے لوگ، مشقت نہ کرنے والے لوگ یہ نسخہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر صحت کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔